السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، جب آدمی صبح کے وقت کاروباری زندگی میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پر اس کو ہر قسم کے حالات اور واقعات سے سابقہ پیش آتا ہے۔ کوئی انسان اس روئے زمین پر ایسا نہیں جس کو ان حالات اور واقعات سے کبھی بھی تکلیف نہ پہنچتی ہو۔ بڑے سے بڑا سرمایہ دار، بڑے سے بڑا دولت مند، بڑے سے بڑا حاکم اور دوستو بڑے سے بڑا صاحب اقتدار یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ اگر انسان ہے اور وہ اس دنیا میں ہے تو اس کو کبھی نہ کبھی تکلیف ضرور پہنچے گی، اس سے کوئی مستثنیٰ نہیں۔ لیکن تکلیف پہنچنے پر ایک کافر کے رویے میں اور ایک مسلمان کے رویہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جب کافر کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کا زبان سے اظہار کرتا ہے، بعض اوقات روتا چلاتا ہے، بعض اوقات شکوہ کرتا ہے، بعض اوقات وہ تقدیر کا گلہ کرنے لگتا ہے اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے گلہ شکوہ کرنے لگتا ہے۔ مگر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مومن کو یہ تلقین فرمائی کہ جب کبھی تمہیں کوئی تکلیف کی بات پیش آئے تو یہ کلمات پڑھو۔ کون سے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے بعد پھر یہ ایک دعا بتلائی، اللہم انی احتسب لک فی مصیبتی و اجرنی فیہا و ابدلنی خیرا منہا۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تکلیف پہنچنے کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بڑی مصیبت آ جائے، بلکہ اگر چھوٹی سی تکلیف بھی پہنچے تو بھی یہی حکم ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب چراغ گل ہو گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ یہ جملہ در حقیقت بڑا عجیب جملہ ہے۔ اگر انسان اس جملہ کو سوچ سمجھ کر زبان سے ادا کرے تو دنیا کی کوئی مصیبت اور کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے جس پر یہ جملہ ٹھنڈک نہ ڈال دیتا ہو۔ اس جملہ کا معنی یہ ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہی مملوک ہیں اور ہم سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور جب یہ کہا انا للہ کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق و مالک ہے، لہذا اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے دوستو خالی نہیں۔ دیکھنے میں یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں تکلیف پہنچی ہے، ہمیں پریشانی لاحق ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ جل شانہ کی حکمت اس میں حاوی ہے، اور یہ کام اس کی حکمت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جو تصرف ہماری ذات میں چل رہا ہے وہ سب حکمت پر مبنی ہے اور اس پر کسی کو گلہ شکوہ کرنے کا کوئی موقع نہیں۔ دوسرا جملہ ہے دوستو وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں، یعنی یہ تکلیف جو پہنچی ہے یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اگر ہم نے اس مصیبت پر صبر کیا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھا تو اس کے نتیجے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس اجر حاصل ہوگا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی، اللہم انی احتسب لک فی مصیبتی و اجرنی فیہا و ابدلنی خیرا منہا۔ اے اللہ، میں اس مصیبت میں آپ سے ثواب طلب کرتا ہوں، یعنی یہ تکلیف جو مجھے پہنچی ہے آپ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ اس مصیبت کے عوض آپ مجھے آخرت میں ثواب عطا فرمائیں گے، لہذا آپ مجھے اس پر اجر عطا فرمائیے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لی کہ اے اللہ، جو تکلیف پہنچنی تھی وہ پہنچ گئی، اور چونکہ وہ تکلیف آپ کی طرف سے آئی ہے اس لیے میں اس پر راضی ہوں، لیکن ساتھ ہی آپ سے یہ التجا ہے کہ اس مصیبت کے بدلے مجھے آخرت میں اجر عطا فرما دیے۔ اب اس پر کسی کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ جب تم مصیبت پر راضی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت پر اجر بھی مانگ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مصیبت باقی رہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جملہ ارشاد فرما کر اس خیال کی دوستو تردید فرما دی، چنانچہ فرمایا کہ یہ کہو کہ اللہ مجھے اس مصیبت کے بدلے کوئی بہتر چیز عطا فرما دیجیے، یعنی میں اگرچہ آپ کے فیصلے پر راضی ہوں اور آپ کے فیصلے پر مجھے کوئی گلہ اور شکوہ نہیں ہے اور نہ ہی اعتراض ہے، لیکن اے اللہ میں کمزور ہوں
میں مصیبت کا تحمل نہیں کر سکتا، اس لیے آپ میری کمزوری پر رحم فرمائیے، آپ مجھ سے یہ مصیبت دور فرما دیجیے اور اس کے بدلے میں مجھے اچھی حالت عطا فرما دی۔ لہذا اس دعا میں ایک طرف تو جو مصیبت اور تکلیف پہنچی ہے، اس تکلیف اور مصیبت پر گلہ اور شکوہ کوئی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونے کا اعلان ہے۔ دوسری طرف اپنی کمزوری کا اعتراف ہے کہ اللہ میرے اندر اس مصیبت اور تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر یہ مصیبت مزید جاری رہے تو میں بے صبری کا شکار ہو جاؤں۔ اس لیے اللہ میں آپ سے دعا یہی کرتا ہوں کہ مجھ سے یہ مصیبت اور تکلیف دور فرما دیجیے۔ اس دعا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو جمع فرما دیا۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد ماجد وہ بہت زیادہ شدید تکلیف میں مبتلا تھے، ایک طرف دل کی تکلیف، دوسری طرف بواسیر کا پھوڑا نکلا، تیسری طرف جسم پر ہر کسی قسم کی پھنسیاں جو تھیں دوستوں وہ نکل آئی جو شدید تکلیف دہ ہوتی تھی۔ ڈاکٹروں کا کہنا یہ تھا کہ ان پھنسیوں میں ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی نے آگ کا انگارہ جسم پر رکھ دیا۔ اسی حالت میں جوان بیٹے کے انتقال کی خبر آ گئی اور بیماری کی وجہ سے بیٹے کے جنازے میں بھی شرکت کے متحمل نہیں تھے۔ اسی حالت میں زبان سے یہ کلمہ نکلا، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے کہ میں نے یہ کیا جملہ زبان سے نکال دیا، یا اللہ رحم فرما۔ اس جملے کا کہیں یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ گویا اللہ تعالیٰ اب تک رحم نہیں فرما رہے تھے۔ ارے ہم تو اللہ تعالیٰ کے رحم میں ہی جی رہے ہیں۔ یہ تھوڑی سی تکلیف ضرور ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کی ہر وقت بارش ہو رہی ہے۔ لہذا اب میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس تکلیف کی نعمت کو راحت کی نعمت سے تبدیل فرما دیجیے۔ یعنی یہ تکلیف بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس لیے کہ اس تکلیف پر اللہ تعالیٰ نے جو اجر و ثواب رکھا ہے وہ بڑا عظیم و شان ہے۔ یہ تکلیف بھی نعمت ہے لیکن ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے اور اپنے ضعف اور ناتوانی کی وجہ سے اس نعمت کو نعمت نہیں سمجھتے۔ لہذا اے اللہ اس تکلیف کی نعمت کو راحت کی نعمت سے بدل دیجیے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو جتنی بھی تکلیفیں پیش آتی ہیں، چاہے وہ صدمہ ہو یا رنج ہو، کوئی فکر ہو، کوئی تشویش ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ اس لیے نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب تکلیفیں اپنے حکمت سے مومن کے اوپر ڈالی ہیں اور یہ سب مومن کے لیے ثواب اور ترقی درجات کا ذریعہ بن رہی ہے اور گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن رہی ہے۔ لیکن ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے بجائے ہمیں راحت کی نعمت عطا فرمائیے اور اس پر شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہی دعا فرمائی کہ اللہ اس مصیبت کے بدلے اس سے بہتر کوئی ایسی چیز عطا فرما دیجیے جس کو میں برداشت کر سکوں اور جو میری کمزوری کے مطابق ہو۔ لہذا جب بھی انسان کو کوئی صدمہ، تکلیف، مصیبت پیش آئے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرے اور کہے یا اللہ یہ مصیبت پیش آ گئی ہے، آپ اس پر مجھے ثواب دیجیے اور اس کے بدلے مجھے راحت عطا فرما دیجیے۔ جب یہ دو کام کر لیے تو یہ مصیبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ نعمت بن جائے گی اور رحمت کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ نسخہ بظاہر دیکھنے میں چھوٹا سا ہے لیکن اس پر عمل کر کے دیکھیں۔ لہذا چھوٹی سی چھوٹی تکلیف بھی پہنچے یا چھوٹے سے چھوٹا صدمہ بھی پیش آئے، بس اللہ تعالیٰ کی